بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بہترین اور زبردست آزمودہ ٹوٹکے لے کے آئے ہیں۔ یہ تمام ٹوٹکے پرانے بزرگوں کے اور بوڑھی عورتوں کے آزمائے ہوئے ہیں۔ ان آزمودہ ٹوٹکوں کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان ٹوٹکوں کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، یہ نسل در نسل آزمائے جاتے رہے ہیں۔ آج کے دور میں یہ ٹوٹکے اہم حیثیت کے حامل ہیں۔ ان کی افادیت سے انکار کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ عام نسخے ہیں جو آپ کے گھر پر بآسانی تیار کیے جا سکتے ہیں اور ان ٹوٹکوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کو گلے کی اکثر خرابی رہتی ہے ان کے لیے بہترین ٹوٹکا ہے کہ رات کو سوتے وقت دونوں انگوٹھوں میں تیل لگا کر اور گردن کے نچلے حصے کو مسلنے سے نہ تو گلے کی خرابی ہوتی ہے، نہ گلہر ہوتے ہیں، نہ غدود پیدا ہوتے ہیں اور نہ کوئی گلے کی کسی قسم کی کوئی ایسا انفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ اس عمل کو کم از کم 3 سے 5 منٹ لازمی کریں اور ڈیلی کریں۔ کچھ چند دن استعمال کرنے سے، یہ عمل آزمانے سے انشاءاللہ گلے کے تمام انفیکشن اور خرابی دور ہو جائے گی۔ جو لوگ کمر کے درد میں مبتلا ہیں وہ ایک عدد موٹی سی روٹی اس طرح پکائیں کہ اس کی ایک سائیڈ بالکل کچی ہو اور دوسری سائیڈ بالکل پکی ہو۔ کچی سائیڈ پر آئل لگا لیں، کسٹر آئل لگا لیں، کسٹرائل لگا لیں، یا اگر وہ نہ ہو تو سرسوں کا آئل یا زیتون کا آئل لگائیں تو سب سے بیسٹ ہے۔ اس کو رات کو سوتے وقت کمر کے اوپر باندھ دیں اور اوپر سے گرم کپڑا باندھ دیں۔ صبح کھولیں گے تو انشاءاللہ تعالی کمر کا درد بالکل غائب ہو چکا ہوگا۔ اگر منہ کی بدبو ہو، جن لوگوں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے منہ میں زیادہ بدبو ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ سونف کو لے کر کچا بھی چبا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ان کو ہلکا سا کسی کڑھائی میں یا توے کے اوپر تھوڑا سا براؤن کر لیں، بھون لیں۔ دن میں 3-4 مرتبہ تھوڑے سے سونف منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ اگر معدہ خراب ہے یا کوئی معدے کا پرابلم ہے، ایسیڈیٹی ہے، گیس ہے، تو وہ بھی اس کو صبح و شام کھانا کھانے کے بعد چوس لیا کریں اور چھلکا پھینک دیا کریں۔ اس طرح ان کی منہ کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی اور معدہ بھی بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں کا سیاہ دھبے اکثر چہرے پر آ جاتے ہیں یا جسم کے کسی حصے پر، تو وہ مولی کے بیج پیس کر بریک کر لیں۔ اتنا بریک کر لیں کہ بالکل پاؤڈر ہو جائے، بریک پاؤڈر ہو جائے۔ اس میں تھوڑی سی دہی یا اگر دہی نہیں ملتی تو ملائی بھی ملا کر چہرے پر ملیں، چہرے پر لگا سکتے ہیں۔ چند روز ایسا کرنے سے سیاہ دھبے انشاءاللہ تعالی بالکل ناپید ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ چہرے کے داغ دھبے ہوں ان سیاہ دھبوں کے علاوہ تو دیسی سنگترے کے چھلکے اتار کر خشک کر لیں۔ ان کو باریک پیس کر اپٹن کی طرح استعمال کریں، یا اس میں شہد ملا کر تب بھی لگا سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو ملائی یا دہی میں بھی ملا کر لگا سکتے ہیں۔ جہاں داغ دھبے ہوں تو وہاں پہ ان کو لگا دیا کریں، تو انشاءاللہ داغ دھبے بھی دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ لیموں کے چھلکے بھی پیس کر دودھ میں ملا کر رات کو لگایا کریں، تو یہ اس سے بھی انشاءاللہ چہرہ بہترین صاف ہو جائے گا۔ اگر کوئی مسوڑوں کا پرابلم ہے، جیسے مسوڑے اکثر مسوڑے جو ہے نا مرض بادی کی وجہ سے، معدے کی خرابی کی وجہ سے پھول جاتے ہیں اور بے حد تکلیف کرتے ہیں، تو ان کو آپ ایسا کریں کہ آپ کے کچن میں جو ہے نا اکثر یہ ادرک موجود ہوتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ادرک کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو چبا لیں۔ اس سائڈ پہ چبائیں جس سائڈ پہ آپ کو آپ کے یہ مسوڑے پھولے ہوں، تو انشاءاللہ یہ مسوڑوں کا پھولنا بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور ری بادی ختم ہو جائے گی
اور انشاءاللہ بہت جلد شفا ملے گی۔ اگر دانت چمکدار بنانے ہوں، سفید کرنے ہوں، دانت سیاہ ہو چکے ہوں، خراب ہو چکے ہوں، تو لیموں کے چھلکے لے کر اس کو آپ خشک کر لیں، پھر اس میں نمک ملا کر بالکل منجن کی طرح استعمال کریں، یا اس سے اپنے ہاتھوں سے اس کی ملیں، تو انشاءاللہ میل کچیل بھی دور ہو جائے گی، دانت سفید اور چمکدار ہو جائیں گے، مسوڑے بالکل صحیح ہو جائیں گے۔ اس سے سوجن بھی ختم ہو جائے گی اور سیاہ حلقے بھی دور ہو جائیں گے جو اندر دانتوں پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا ٹوٹکا ہم آپ کو قوت باہ بڑھانے کا ٹوٹکا بتا رہے ہیں، جن کے اندر جسمانی کمزوری ہے، تو وہ گائے کا آدھا سیر تقریباً آدھا کلو دودھ لے کر اس کو جوش دیں، اور اس میں کم از کم 7 عدد بادام اور 2 چمچ شہد ملا کر اس کو اتنا ابالیں کہ کم از کم 1.5 پاؤ رہ جائے۔ تو ایک گلاس سے دوسرے گلاس میں اس کی دھار باندھیں، الٹ پھلٹ کریں جیسے کوئی حلوائی کرتے ہیں۔ کم از کم اگر اس کو 100 بار یہ عمل دہرائیں تو انشاءاللہ اس میں اتنی قوت باہ پیدا ہو جاتی ہے، اس میں اتنی زبردست طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اس دودھ کو پی لیں، 1 ماہ کے عمل سے یہ چہرہ بالکل لال سرخ ہو جاتا ہے، جسمانی قوت بے حد بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ بہترے کے ساتھ میں نماز پنجگانہ بھی ادا کریں اور جو ہے نا اخلاق پیار بھی اپنا اچھا کریں۔ اگلا ٹوٹکا ہم آپ کو بالوں کے لیے بتا رہے ہیں، بال کو چمکدار بنانے کے لیے لیموں کا رس نکال لیجئے، اور لیموں کا رس نکال کے اپنے بالوں کے جڑوں میں لگائیں، اپنے بالوں میں مالش کریں، کچھ دیر یوں ہی اسے رہنے دیں، پھر اس کو دھو لیں کسی اچھے صابن سے یا اچھے شیمپو سے۔ چند دنوں میں یہ بال انشاءاللہ چمکدار ہو جائیں گے۔ سر کی خشکی ہے، اس کے ساتھ اگر سر کی خشکی ہو تو رات کو سونے سے پہلے سر کی جلد اور بالوں میں اچھی طرح زیتون کا تیل لگائیں، صبح اسے دھو لیجئے۔ کچھ دن میں انشاءاللہ یہ بھی دوسرے تیسرے دن میں خشکی دور ہو جائے گی۔ اگر دانتوں میں سیاہ نشان ختم کرنے کے لیے آپ پریشان ہیں تو چنبیلی کے پتے ابال لیجئے اور ہر صبح اس پانی سے کلیاں کیجئے۔ کلی کرنے سے آپ کے دانتوں میں جو سیاہ دھبے ہیں، کیڑے ہیں، وہ دور ہو جائیں گے اور دانت چمکدار اور بہترین نظر آئیں گے۔ اگر کسی کو دماغی اور نیند کا پرابلم ہے، دماغی ٹینشن ہے، سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے، نیند نہیں آتی، یا اس کی آنکھیں کمزور ہیں، آنکھوں میں سکون نہیں ہے، تو وہ اپنے پاؤں کے تلوؤں پر خالص سرسوں کا تیل رات کو سوتے وقت لگا دیا کرے، بلکہ مل دیا کرے۔ 4-5 منٹ ہر روز سونے سے پہلے قبل یہ لازمی استعمال کریں، اس سے دماغ کو تراوٹ اور سکون ملے گا اور نظر بڑھے گی اور تیز ہوگی، سکون سے نیند آئے گی۔ یادداشت کے لیے زبردست ٹوٹکا ہے، یادداشت کو تیز کرنے کے لیے اس سے بہتر چٹکلا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر درد شقیقہ ہو تو گائے کا دودھ ابال کر اس میں جلیبیاں ڈال کر 3 روز کھائیں تو انشاءاللہ درد شقیقہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آزمودہ ہے، زبردست ہے۔ اس کے علاوہ گائے کا دودھ آپ ابالیں، اس کو کھویا جیسا بنا لیں اور اس میں آپ مصری ڈال کے اس کو پیڑے بنا کے رکھیں، تو صبح نہار منہ روزانہ یا شام کو ایک صبح یہ پیڑے کھا لیا کریں تو اس سے بھی درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو مکھیاں بھگانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ مکھیاں تنگ کر رہی ہوں، آپ کے گھر میں زیادہ مکھیاں ہوں، جس جگہ مکھیاں بہت زیادہ ہوں یا کھانے کے ٹائم مکھیاں تنگ کریں، تو دیسی پودینے کے پتے فریج میں یا بازاری برف پر ڈال کر اپنے پاس رکھ لیں، اس سے مکھیاں آپ کے کبھی بھی قریب نہیں آئیں گی۔ اگر بہترین خوراک ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ساتھ منقع دراکھ، بڑی دراکھ جسے کہتے ہیں، کشمش، جو بڑی کشمش بھی کہا جاتا ہے، یہ صبح شام آپ استعمال کریں۔ جن لوگوں کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، جوڑوں کا درد کا مسئلہ ہے، جن کو قبض ہے، معدے کا پرابلم ہے، معدہ اپھارا زیادہ کرتا ہے، ایسیڈیٹی بن جاتی ہے، یا جن کے اندر کڈنی کا پرابلم ہے، پتھری بنتی ہے، تو وہ منقع بڑی کشمش لازمی استعمال کریں۔
منقع بہترین خوراک ہے۔ یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منقع اعصاب کو قوت دیتا ہے، کمزوری کو دور کرتا ہے، سانس صاف کرتا ہے، اگر بغلم ہو تو اس کو بھی نکال پھینکتا ہے۔ اسی کام کے لیے بہت زبردست ہے، آپ اس کو استعمال کریں، رنگ کو بھی نکھارتا ہے۔ جو شخص منقع روزانہ کے حساب سے کھاتا ہے تو اس کے جسم میں کوئی بدبودار بیماری بھی نہیں پیدا ہوتی۔ منقع کھانے کا حکم، کیونکہ اس میں شفا یہ ہے کہ اس لیے حکم ہے کہ اس میں شفا ہے، اور اس منقع میں جو بیج ہیں یہ آپ نہ کھائیں، ان کو نکال پھینکیں، منقع استعمال کرتے رہیں۔ اگر آپ نے اپنی کسی بھی بیماری سے بچنا ہے تو تمام بیماریوں سے بچنے کا آسان ٹوٹکا یہی ہے کہ اپنے گھر میں آپ اپنی ہانڈی جو آپ کا سالن ہے وہ مٹی کے برتن میں پکائیں، اور مٹی کے برتن میں پکا کر کھائیں، لکڑی کا چمچہ ہو تو اس سے انشاءاللہ بیماریاں بہت کم ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو شخص نہانے سے پہلے اپنے پاؤں اور انگوٹھے کی انگلی کے درمیان تیل لگا کر نہائے گا، وہ شخص چاہے 100 سال کا بھی ہو جائے تو اس کی آنکھوں کی بینائی انشاءاللہ کبھی کم نہیں ہوگی۔ بالوں کو مضبوط اور لمبا کرنے کا نسخہ: بیری کے پتے اور نیم کے پتے دونوں ہم وزن لے کر باریک پیس لیں، پانی میں ملا کر اپنے بالوں کی جڑوں میں دونوں کو لگائیں اور کم از کم 2-3 گھنٹے تک لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد کسی اچھے شیمپو سے یا صابن سے دھو لیں۔ انشاءاللہ اس کو چند ہفتے استعمال کرنے سے آپ کے بال مضبوط، گھنے اور لمبے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو دائمی نزلہ ہے یا نزلہ زکام ختم نہیں ہو رہا، جب آپ غسل خانے میں نہانے کے لیے جائیں تو نہا کر کپڑے تبدیل کریں۔ غسل خانے سے نکلنے سے پہلے اپنے دونوں پاؤں کو پھر دوبارہ دھو لیں، مطلب نہانے کے بعد پھر جب کپڑے پہن لیں اس کے بعد پاؤں دوبارہ دھونے آئیں۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کی زندگی میں کبھی نزلہ زکام نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ پیاز کا عرق بھی آپ سونگیں تو پیاز کا عرق یا پیاز کاٹ کے تو انشاءاللہ اس سے بھی نزلہ زکام میں وقتی طور پر بہترین فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر ہچکی آ رہی ہو، ہچکی زیادہ تنگ کر رہی ہو، ہچکی آ رہی ہے تو اس کا سب سے مجرب علاج یہ ہے کہ پانی میں شکر ڈال کر اس کا شربت بنا لیں، پھر اس سے اس کو آپ ایک ہی بار میں پی لیں، ہچکی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہچکی متواتر آ رہی ہو اور بند نہ ہو رہی ہو تو آپ گنے کی گنڈیریاں لے کر اس کو چوسنا شروع کر دیں اور مسلسل چوسیں، انشاءاللہ اس سے ہضم بھی ہو جائے گا، معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ہچکی بھی رک جائے گی۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو آپ رات کو مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے سرکے میں بھگو دیں اور یہ چنے صبح نہار منہ کھا لیں تو انشاءاللہ کسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ایک ہی بار میں پیٹ کے تمام کیڑے بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اگر کان میں درد ہے تو سرکے کو گرم کر کے اس دوا کو دوا کی مانند بوند 2-3 قطرے کان میں ٹپکا دیں تو انشاءاللہ اس سے بھی بہترین افاقہ ہوتا ہے اور کان کا درد رک جاتا ہے۔ گنجے پن کا شرطیہ علاج: بکری کے کھر لیں اور انہیں جلا کر بالکل راکھ بنا لیں، اس میں سرکہ حل کر لیں، اسے اپنے گنج پر ملتے رہیں، بتدریج بال اگنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں۔ اس کے علاوہ کوے کے پر بھی جلا کر اس میں بھی سرکہ ملا کر یہ بھی جہاں بال گر گئے ہوں، پیدا نہ ہو رہے ہوں، گنج پن ہو تو وہاں بھی استعمال کریں، لگائیں تو انشاءاللہ جہاں سے گنجا پن نمودار ہو رہا ہو یا ہو چکا ہو یہ تیل لگائیں تو انشاءاللہ چند روز کے استعمال سے وہاں بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آخری ہمارا ٹوٹکا یہ ہے کہ ناخنوں کو چمکدار بنانے کے لیے ان پر عرق لیموں ملیے۔ آپ دیکھیں گے کہ چند بار ناخنوں پر عرق لیموں ملنے سے ناخن بالکل چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پاؤں میں بدبو ختم نہیں ہو رہی تو آپ معدے کے لیے کوئی بھی چیز معدے کی بازار سے لے لیں یا لیموں تھوڑا سا پانی میں مکس کر کے وہ پی لیں، یا سونف اور پودینہ دونوں کو ایک کہوے کی طرح بنا کر پانی میں ابالیں اور اسے مل چھان کر پی لیں، یا پھر صرف اکیلا سونف ہی چبا لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ پاؤں کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ پاؤں کی بدبو جو ہے وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔
جب آپ کا معدہ صحیح ہوگا تو انشاءاللہ پاؤں کی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات منہ میں بدبو ہوتی ہے، بعض اوقات پاؤں میں بدبو ہوتی ہے، تو یہ دراصل معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ معدے کی خرابی، آپ کھانا کم کھائیں، بادی اشیاء کم کھائیں تو انشاءاللہ معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور بدبو وغیرہ بھی بالکل رفع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار، اپنی پسند کا اظہار آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی نسخہ پوچھنا ہے، کوئی ایڈوائز لینی ہے تو نیچے کمنٹس کریں، انشاءاللہ آپ کو اس پر ایک بہترین تجویز دی جائے گی، مشورہ دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔